یہ کہاں دوں گا یہ کل العفو کے تحت، کیونکہ یہ تو زکوٰۃ سے بھی علیحدہ ہے اور جو وراثت میں میرا حصہ ہے اس سے بھی علیحدہ ہے، یہ اسے اپنا کہہ لیجئے عشر سے بھی علیحدہ ہے. تو یہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی نظموں میں بہت دفعہ یہ اصرار کیا ہوا ہے کہ زمین خدا کی ملکیت ہے. اچھا، اب پھر زمین خدا کی ملکیت ہے اور دے خدا کو یعنی زمیندار کو یا جاگیردار کو یہ کہا ہوا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کے تم مالک ہو، تمہارا جو ملکیت ہے تو وہ وہی ہے جس میں تمہاری قبر ہوگی، اسی کو تم کلیم کر سکتے ہو کہ دس از مائن، باقی لینڈ تمہارا نہیں، وہ تو خدا کا ہے. اچھا، اور اس ضمن میں ان کے بہت سے اشارے بھی ہیں کہ ایک شخص جو کاشتکار ہے اتنی زمین رکھتا ہے جو خود کاشت کرے، خواہ وہ جاگیردار ہو، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں ٹیننسی، اس کے بھی خلاف تھے. ہاں جی، ہاں. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیرداری کے پھر اس کے بعد جس وقت وہ پنجاب کے رہے ہیں ممبر پنجاب اسمبلی کے اس زمانے کی جو تھی کاؤنسل، اس میں انہوں کی جو تقریریں ہیں، ایک تو یہ تھی کہ جو اسٹیٹ اونڈ زمینیں ہیں وہ اسٹیٹ اس کی اونرشپ نہیں ہو سکتی چونکہ زمین تو خدا کی ہے. اور پھر اس پر ان کا یہ اصرار ہے کہ یہ لینڈ جو ہے اسٹیٹ اونڈ، یہ اسٹیٹ بے زمین کاشتکاروں کو دے دے قسطوں پر. اچھا، اور پھر اسی کے ساتھ اس زمانے میں 1924-25 میں اصرار کر رہے ہیں کہ ایک ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگایا جائے اسی ریٹ پر جو دوسرا انکم ٹیکس، اور اس کے لیے 12 بیگھے کی جو زمین کے مالک ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اچھا، یہ جو سارے تصورات ہیں ان پر کسی نے بھی کوئی، نہ تو ہمارے جو سو کالڈ اکانومسٹ ہیں انہوں نے غور کیا کہ کس حد تک یہ چیزیں یعنی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں. یہ کوئی اسلام کا جو تصور ویلفیئر اسٹیٹ کا ہے اس کے متعلق ہی علامہ تو کیپٹلزم کے بھی خلاف تھے، اور اسی طرح ہی واز آلسو اگینسٹ سوشلزم. اچھا، دونوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور قائد اعظم کی تقریریں بھی اسی سمت ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مغرب کی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو قبول نہیں کرتے. اینڈ ہی از تھنکنگ ان ٹرمز آف انڈسٹریلائزیشن کہ اسٹیٹ اونڈ انڈسٹری بھی رہے اور پرائیویٹ انٹرپرائز کو بھی سائڈ بائی سائڈ ڈیولپ کرنے کی اجازت دی جائے. ہی از ناٹ ٹاکنگ آف سوشلائزنگ. اچھا، بھٹو نے جو کچھ کیا اس سے تو ہماری تو کوئی فیکٹری تھی ہی کوئی نہیں، تباہ ہو گئی کیونکہ جو سرمایہ تھا وہ باہر چلا گیا. اچھا، اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جو بھی فرض کیجئے مثلا میں کینیڈا میں گیا، وہاں کینیڈا کا ٹور کیا، میرا ٹور ارینج کیا ہوا تھا سارے اسماعیلیوں نے. اچھا، یہ سب کراچی سے وہاں گئے ہوئے ہیں، سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں، پیسہ یہاں سے لے گئے ہوئے ہیں، ساری جو بھی ٹیکسی سسٹم ہے وہ یہ چلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کیپٹل ہمارے یہاں رہنا تھا. وہ اس دن بھٹو کی یعنی کہہ لیجیے سوشلزم سے ڈر کے یہاں سے نکلے. جو ان کی لینڈ ریفارمز تھیں وہ ساری بدماشی تھی. اچھا، اب سارا کچھ جو کچھ بھی یہاں ہوتا رہا ہے فلاحی ریاست، وہ تو ہم نہیں کر پائے، نہ ہی اس سمت جانے کی کوشش کی ہے. اور علامہ کو تو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، یعنی وی ہیو گیون ہم ٹو دی ہینڈز آف دی ایکسٹریمسٹ. اصل میں ہم نے ان کا بت بنانے کی کوشش کر بت بنانے کے بالکل ایکسٹریمسٹ کے اس وقت تو علامہ کو وہی استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی شخص ہے جس پر کفر کے فتوے بھی لگ چکے ہیں. کفر کے فتوے اب بھی جو مثلا میں نے ان کی جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہے اس پر ایک جو کتاب لکھی ہے خطبات اقبال تحصیل و تفہیم. اچھا جی، وہ میں نے یہاں پہ ہر مذہبی ادارے کو بھیجی ہے اپنے خط کے ساتھ کہ مجھے بڑی خواہش ہوگی کہ آپ میری رہبری کریں، اس پر تبصرہ کریں تاکہ اگر میری کوئی کوتاہی ہے تو مجھے معلوم ہو جائے، میں اس میں اصلاح کر لوں. Not a single person has answered. Not a single person has. دلچسپی نہیں سوچنے سمجھنے میں، پڑھنے میں نہیں ہوگی. اچھا، اب میں نے جو پوچھا بھی ایک دو سے، مثلا میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے پوچھا کہ جی یہ اس پر آپ کا کوئی تبصرہ نہیں کیا آپ نے رسالے میں، خلافت سارے یہ کوئی نہ کوئی رسالہ نکالتے ہیں. بالکل، کئی ان کے رسالے، سب رسالے والوں کو ہی میں نے تفصیلاً یہ لکھا کہ اس پر تبصرہ کیا جائے. نو کوشچن.
میں نے ان سے پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ میرے تو سر سے گزر گئی. اچھا یہ ایک آسان جواب ہے کہ جہاں پر اعتراض ہو آپ کہتے ہیں پھر اقبال اس پر معترض بھی نہیں ہونا چاہتے تو صاف کہہ دیا کہ جی میرے تو سر سے گزر گئی. اس کا مطلب یہ کہ یا میں نے اس کو اعتراض کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, مجھے ڈپلومیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا. تو اب یہی مصیبت ہے کہ اب ہم نے آہستہ آہستہ مثلاً کئی اقبال کے تصورات ہیں. آپ کے ہاں جو اقبال کا تصور عشق رسول ہے اس میں تو وہ تقریباً اس کو خدا بنا دیتے ہیں. یعنی رسول اللہ کو وہ بالکل ایک طرح جو واقعہ ہے نا قرآن مجید میں کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ عبدہ جو ہے یہ اس طرح کا عبد نہیں ہے. اور اس کا کیا وابستگی ہے کہ جس طرح ہم اس کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کر رہا ہے. یعنی وہ معراج کے سلسلے اسی قسم کے اشارے ہیں. اور پھر خدا کو دیکھنے کے متعلق یعنی ابو جہل کا جو اعتراض ہے کہ محمد کس خدا کو کہتا ہے اس کے سجدہ کرو جو دیکھ ہی نہیں سکتے, اور فرماتے ہیں کہ محمد کی اتنی دیر تک تسلی نہیں ہوئی جب تک معراج میں دیکھ لی نہیں خدا کو. اچھا اب یہ کمال کی بات ہے. اب یہ تو سارا کفر ہے اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھو. اچھا پھر اسی طرح جو ان کا تصور خدا کے متعلق ہے جو خودی کا کہہ لیجئے سرنا یا ایک طرح کا فاؤنٹین ہیڈ ہے, وہ اقبال کا خدا تو ہو سکتا ہے چونکہ ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام کا ممکن ہے وہ خدا نہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ اس اینگل سے بہت کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے وہ کتاب مولانا وحید الدین کو بھی بھجوائی؟ کون سی جی؟ وہی خطبات والی جو تفصیل. کون سی؟ آج جو آپ کے خطبات کی تفہیم تفصیل. ہاں وہ انڈیا کے جو مولانا وحید الدین. مولانا وحید الدین مجھے وحید خان کون؟ وحید الدین خان انڈیا کے ہیں وہ مشہور آتھر ہیں. مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ ریممبر. انہوں نے یہ اصل میں جو اعتراضات اقبال پہ کیے ہوئے ہیں ریکنسٹرکشن لیکچرز پر, آپ کو پتہ ہے یہ کتاب بینڈ ہے سعودی عربیہ میں. اور بینڈ اس لیے ہوئی چونکہ ضیاء الحق نے مجھے ایک خط لکھا تھا. یہ کوئی وہاں سیمینار ہوا ہے ریاض میں, اس میں کسی سوڈان کے ایک اقبال شناس یا اسلامک اسکالر اس نے یہ ریزولوشن موو کیا اس سیمینار میں کہ یہ جو کتاب ہے یہ سب کفریات ہیں اور اس کو مسلمان نہ پڑھیں. اچھا وہاں پر پاکستانی کوئی ریپرزینٹیو نہیں تھا, صرف نوائے وقت کا نمائندہ وہاں گیا ہوا تھا, تو اس پہ وہ کیری ہو گیا. اچھا اس نے نمائندے نے رپورٹ کی, رپورٹ نگران اخبار میں نیچرلی چھپی. اس کی کلپنگ ضیاء الحق اس وقت پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے وہ کلپنگ کاٹ کے مجھے بھیجی. ہیلو بیٹا, ہاں کہاں جا رہے ہو؟ اچھا لے لو. تو وہ اب اس نقطہ نگاہ سے آپ اگر دیکھیں تو میں نے انہوں نے تجویز کی کہ عربوں کو اسلام کیسے سمجھایا جائے یا اقبال کیسے سمجھایا جائے. میں نے اس پہ تجاویز ان کو لکھ کے بھیجی. بروئی زندہ تھے اس زمانے میں, تو میں نے کہا ایک تو جو شارٹ ٹرم پلان ہے وہ تو یہ کہ بروئی کو بھیجیں اسلامی دنیا کے دورے پر, وہ اقبال پروجیکٹ کرے. اور دوسرا مل گئی ہے, اچھا گڈ بائی ہے. اور دوسرا یہ میں نے ان سے کہا کہ ایک تو بروئی صاحب کو یہ سمجھ گیا. دوسرا میری سجیشن یہ تھی کہ آپ یہ جو آپ نے یورپ میں اقبال چیئرز بنائی ہوئی ہیں جن کے ہم پیسہ دیتے ہیں جرمنی میں اور کیمبرج میں, وہ سارے یہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ 2 سال 3 سال کے لیے چلے جاتے ہیں, اور ان کا کوئی تعلق دور سے بھی اقبال کے ساتھ نہیں ہوتا, نہ وہ فارسی جانتے ہیں. بعض ایسی ہوئی نا, پہلے سب سے زیادہ تو گئے ہیں جو ہمارے فلسفہ کے پروفیسر ہوتے تھے گورنمنٹ کالج میں, آکھا ان کو کہتے تھے مذاق سے, اجمل, پروفیسر اجمل, آپ کو شاید یاد ہے. ہاں جی ہاں, وہ ہی وینٹ کیمبرج یا ہائیڈلبرگ. اسی طرح اب یہ جو گئے جنہوں پر فلم بنائی ہوئی ہے, ہاؤ اس کا اتنا ریموٹلی تعلق بھی, اس کو فارسی جانتے ہی نہیں, وہ نہ ہی اردو جانتے ہیں, نہ کوئی واقفیت ہے. از اے پٹھان اینتھروپولوجسٹ. اچھا جا کے 6 سال رہے ہیں, 3 سال اقبال چیئر پر, پھر آگے ایکسٹینشن کرا لی. اب یہ میں نے کہا تھا یہ دونوں بند کرو, چونکہ اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جرمن وغیرہ فرینچ
یا آپ جو بھی انگلینڈ کے ہیں، اب وہاں ہائیڈلبرگ اس وقت وہاں کی جو اقبال چیئر پر ہیں، شی سے ہندو لیڈی، تو کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں، واٹ از دا یوز؟ اچھا، اب ترکی میں تو انہوں نے چیئر قائم کی تھی، لیکن ترکی نے اپنے اقبال شناس پیدا کر لیے. اسی طرح ایجپٹ کی صورت ہے، مگر اب ٹیونیسیا ہے، الجیریا ہے، اور موراکو ہے نارتھ افریقہ میں، پھر اسی طرح یہ گلف اسٹیٹس ہیں، شام ہے، عراق ہے، یہ ملک موجود ہیں. تو وہاں آپ اپنے ریپرزینٹیو اگر چیئرز بنانی تو وہاں بنائیں. یہ انہوں نے چیئر بنا دی ہوئے ہیں، پیسے پاکستان دیتا ہے، مزے جا کے آپ کے بیوروکریٹس لوٹتے ہیں. یہ بھی سجیشن تھی، کسی پر عمل نہیں ہوا. نہ بروئی شارٹ ٹرم پلان پر گئے، نہ ہی لانگ ٹرم پلانس پر ایسے کوئی ادارے بنے. سو نتھنگ ہیپنس، نو ورکس، نتھنگ ورکس آؤٹ. آج کی اس گفتگو ہم تھوڑا سا فارمل بھی کرنا چاہتے ہیں. چلیں آپ کر لیں، میں تو آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی پرچہ تو لکھا ہوا نہیں. یہی تو ایکچولی چاہتے ہیں ہم کہ اس طرح یہ زبانی جمع خرچ کر سکتا ہوں، اور اسی کو ہم بات اس پر یہی بات ہو سکتی ہے کہ یہ اشارے ہیں، اسی پر وہ فلاحی ریاست کا تصور جو ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اس پر لکھا جا سکتا ہے، اس پر اکانومسٹ کو بٹھائیں، اس پر اسلامک اسکالرس کو بٹھائیں. جو کنونشنل تھنکنگ ہے، دیکھیے اقبال نے 3 وجوہات بیان کی ہوئی ہیں مسلمانوں کے زوال کی، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. ایک تو ملوکیت ہے، وہ تو ختم ہو گئی، یعنی آپ نے جمہوریت قبول کر لی، اچھا بشک دنیا اسلام میں نہیں کی گئی. اچھا، آپ کی پوزیشن جو ہے. دوسری، اقبال کے نقطۂ نگاہ کے مطابق ملائیت ہے. اچھا، ملائیت سے مراد ان کی یہی ہے کہ اوریجنل تھنکنگ نہیں رہی، تقلید ہے، اجتہاد کی کوئی صورت نہیں، تو اوریجنل تھنکنگ غائب ہو گئی. تیسری پیری مریدی ہے جو ابھی تک جاری ہے اور بڑی اور مضبوطی سے. اب وہ مار دیا پیر نے ایک بچے کو، اس کی ٹانگ بازو توڑ کے اس کو بازو کے ساتھ اس کے جسم کو مارتا رہا، ہی ڈائز. ابھی اس قسم کے واقعہ آپ کے پیر اس قسم کے تو ہیں، میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. یعنی یہاں ہماری اپنی حالت اس قسم کی ہے، تو اس کو تو آپ دور کر سکتے ہیں جدید میتھڈز استعمال کرنے سے، جدید تعلیم سے، اور اس کے ساتھ ہی جو کوشش ہماری ہے جدید طریقہ کار اختیار کریں. یو ہیو ٹو کنٹرول یور پاپولیشن. اور یہ تصور کرنا، دیکھیے خدا نے بھی اقبال کی طرح جیسے علامہ صاحب دونوں طرف چلتے ہیں نا. میں پچھلے دنوں ایک لیکچر دے رہا تھا یہاں آپ کے نئے بیوروکریٹس کو، یہ نیپا کے، ہاں جی نیپا کیا وہ جو ہے نیشنل ڈیفینس کالج. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہاں جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو تو ہمارا طرز عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور اسی ضمن میں نے انہیں بتایا کہ یہ جو مختلف ڈائمینشنز ہیں یعنی زوال کی، ان زوال کی کیفیات میں سے ہم آگے ابھی تک نہیں نکل سکے. نہ ہی اوریجنل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ہے، نہ ہی ملوکیت میں بھی آپ نے اب ان کے بیٹے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کے ہاں. اب حمزہ شریف آئے گا، پھر وہ کیا بھٹو کا بلاول آ جائے گا، پھر وہ پرویز الہی کا بیٹا کیا اس کا نام، ہاں یہ سارے وہ آ رہے ہیں. ابھی یہ جمہوریت میں ہی ایک طرح سے لا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وی آر اسٹل ناٹ آؤٹ آف ریئل جینوئن ڈیموکریٹک آرڈر. اچھا، اب جس وقت یہ صورت ہو جائے کسی قوم کی، تو پھر تو وہ سارا تخیل جس کی بنیاد پر ایڈیولوجیکلی یہ ملک وجود میں آیا ہے وہ ختم ہو جائے گی. یو سی، اور ہم نے تو خود آہستہ آہستہ سب کچھ سرنڈر کر دیا انہی کنزرویٹوز کے ہاتھ میں. میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جس طرح علامہ نے ذکر کیا ہوا ہے، مجھے وہاں پہ ایک شخص نے سوال کیا، فرنٹیئر کا تھا، مجھے کہنے لگا جی علامہ صاحب نے تو یہ کہہ رکھا ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور دوسرے طرف وہ یہ جواب دیتے ہیں علی گڑھ کے طلباء کو کہ مجھے بتاؤ اس جمہوریت کے علاوہ اور کیا الٹرنیٹیو ہے کسی ملک کو چلانے کا. لڑکوں نے کہا کہ ملوکیت یا آمریت، تو کہنے لگے یہ دونوں چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. سو ہی ہیز ایکسیپٹیڈ ڈیموکریسی ایز اے لیسر ایول. اور جو انہوں نے غلطیاں ڈیموکریسی کے متعلق بتائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن ڈیموکریسی کو انہوں نے شعر میں برا کہا ہے، ناٹ ان ہز نثر. اور جہاں تک ریکنسٹرکشن لیکچر کا تعلق ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا میسج ہی سلطانی جمہور ہے.
اچھا اب یہ اسی طرح کی آپ کانٹرڈکشنس قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہو. قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے کہ بچوں کو قتل مت کرو، اللہ آپ کا ان بچوں کا رازق ہے، تو دوسری طرف سے یہ بھی کہتا ہے کہ بغیر کوشش کے تمہیں جو کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، جو بھی کرو گے اپنی کوشش سے کرو گے. اچھا اب یہ مطلب ہاؤ ڈو یو ریزالو دس کائنڈ آف کانٹرڈکشن؟ دونوں اپنی جگہ پر حقیقتیں درست ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق اسی کو دیتا ہے جو اپنی ایفرٹ سے لیتا ہے. نہیں ایفرٹ کرو گی تو نہیں ملے گی، نہیں ملو گی تو مر جاؤ، یا پھر ضبط نفس کرو، یا جو کیا کہتے ہیں فیملی پلاننگ کرو. اچھا اب یہاں جو آپ کی حالت ہے، آپ فیملی پلاننگ کا ذکر کرتے ہو تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ملا سے بات کرو تو وہ کہتا ہے یہ تو قرآن کا ہی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے تو رزق ہر ایک کی جنم دن سے ہی مقرر کر رکھی. کہاں رزق مقرر کی ہوئی؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ٹرینوں کے آگے بچے بیچ رہی ہیں عورتیں. آپ اخباریں تو دیکھیں جو حقائق ہیں. اور یہ کس طرح ہے، یہ صحیح ہے، میں کس طرح اس کو قبول کر لوں؟ میری عقل ہی قبول نہیں کرتی، میں ایسے خدا کو نہیں قبول کرنے کو تیار جس کی آپ اس طرح انٹرپریٹیشن کریں. یہ تو نہیں خدا نے کہا، وہ اس معنوں میں تو آپ کا رازق نہیں ہے. اور اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے ہیں. پچھلے دنوں کسی میرے اپنے بچے نے مجھے آ کے ایک ویڈیو ٹیپ سنائی، اور اس پہ کسی عالم صاحب نے بڑی تفصیل سے وہی نظم جو علامہ نے مجھ سے منسوب کر کے نوجوانوں کو ایڈریس کیا ہوا ہے، یعنی جاوید کے نام میرا طریقہ نہیں میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اس شعر کی تفسیر وہ شخص بیان کر رہے تھے، اینڈ ہی ٹک اباؤٹ 1 hour. 1 گھنٹے کی یہ مووی ہے اس کا لیکچر، اور وہ بیان کر رہے تھے کہ فخر کی کیا اہمیت ہے. اچھا اب مجھ سے وہ بچے نے سوال کیا کہ وٹ ڈو یو تھنک آف دس تقریر ہمارے معاشرے کے متعلق. میں کہ یہ آپ کو تلقین کر رہے ہیں اخلاقی طور پر فقر اختیار کرو، مگر اس بات کی طرف غور نہیں کر رہے کہ پہلے آپ غربت اور افلاس کو دور کرو، چونکہ امام غزالی نے کہہ رکھا ہے اگر پیٹ میں روٹی نہیں تو ایمان نہیں رہے گا. اچھا اب میں نے کہا یہ غزالی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، یہ کہتے ہیں بھوکے رہو لیکن اللہ اللہ کرتے رہو، فقر کرو. وہ فقر کس طرح آئے گا؟ جب تک کہ بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہو فقر کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ساری جو ہمارے ہاں علتیں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک سٹرگل جو ہے وہ اجتہاد کی اور تقلید کی جاری ہے. اب تو قتل و غارت تک پہنچ چکی ہے. تقلیدی اسلام لینا ہے یا اجتہادی اسلام؟ اقبال تو اجتہادی اسلام کے داعی تھے. پاکستان کے سارے جو خالقین ہیں، جو بھی اس کے بنانے والے ہیں، جو بھی بانیان پاکستان ہیں، سر سید، شبلی، جمال الدین افغانی، محمد عبدو، اقبال، جناح، سب کے سب یہ اجتہاد کے قائل ہیں. وقت کی ضرورت کے ساتھ آپ بدلو. اس کا کوئی تعلق سیکولرزم سے نہیں ہے، کیونکہ سیکولرزم تو آیا ہی اس وجہ سے یورپ میں تھا کہ وہاں اجتہاد کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. ان کے ہاں ساری بحث ہی اس سے شروع ہوتی ہے کہ بائبل کے جو قوانین ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے، وہ اٹل ہیں، اور اگر ان کو بدلو گے تو وہ ایک طرح سے گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی، پلیدگی ہوگی. پروفین کے معنی پلیدہ ہونا کے ہے کہ خدا کے احکام بدلے نہیں جا سکتے، ان پر اجتہاد نہیں ہو سکتا. آپ کے ہاں تو عبادات اور معاملات میں تفریق ہے. اور اقبال نے تو صاف کہا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں، ان کا جو فلسفے کا عطر ہے اقبال کا وہ ہے ثبات فی التغیر، پرماننس ان چینج. واٹ آر دا پرماننٹ ویلیوز اینڈ واٹ آر سبجیکٹ ٹو دا لا آف چینج؟ پرماننٹ ویلیو تو آپ کی عبادات ہیں، آپ نمازوں کو چینج نہیں کر سکتے، اس میں 5 وہ تو 5 ہی رہیں گی. اور اسی طرح آپ کوئی روزوں میں تبدیلی نہیں، وہ تو 30 رہیں گے چاند کے مطابق. یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکی. زکوٰۃ کی ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی، حج کے جو احکام ہیں ان کو تبدیلی نہیں آ سکتی. باقی یہ درست ہے، آپ جو معاملات کی دنیا اس میں اپنے وقت کے مطابق آپ چینجز کر سکتے ہو. اسی گفتگو کو ہم فارمل میں کنورٹ کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں
امت مسلمہ میں اجتہاد کا دروازہ دھیرے دھیرے بند ہوا یا کبھی کھلا ہی نہیں؟ نہیں، یہ تو بند ہونے کی بعض جو ہیں وجوہات وہ بیان کرتے ہیں. جس وقت منگولوں نے حملہ کیا بغداد پر اور بغداد کا خاتمہ ہو گیا، دس از 1328 1328 میں غالباً یہ حملہ ہوا ہے بغداد. 1328 یا 1300 سم ڈیٹ 14ویں صدی میں ہوا ہے. بغداد پر جب منگول حملہ آئے ہوئے ہیں، اس وقت جب انہوں نے متسم باللہ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کے ڈنڈوں کے ساتھ قتل کر دیا تھا. متسم باللہ اس وقت لاسٹ عباسی خلیفہ تھا. یہ اس وقت یہ سے انہوں نے علماء حضرات نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے تھے. یہ کلیم کیا جاتا ہے، لیکن اپیرنٹلی بقول اقبال کے دیکھیے 36 اسکولز آف لا ڈیولپ ہو گئے تھے اسلام میں. اچھا، اب یہ 36 اسکولز آف لا جو ہیں ان میں سے ایک تو امامیہ کوڈ رہ گئی ہے، اور ایک 4 حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ اہل سنت والجماعت کی کوڈس رہ گئی. یہ تو ہو گئی نا شیعہ اور سنی. لیکن جو متروک ہو گئے ہیں فقہ کے مدرسہ ہے فکر، ان کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض باتیں مثلا دیکھیے اسماعیلی فرقے میں اور دوسرے جو ہم بھول چکے ہیں جن کو، ان میں بعض عجیب و غریب ایسی باتیں ہیں جو کہ آج کے زمانے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. مثلا اسماعیلیوں میں آپ دوسری شادی قاضی کی حکم کے بغیر نہیں کر سکتے. اگر آپ دوسری شادی کے طالب ہو تو یو ہیو ٹو موو دا کوڈ آف دیئر مکھیا کہلاتا ہے وہ. ہی از ناٹ اے قاضی ان دا اسٹرکٹ سینس، بٹ ہی از ایکچولی سم تھنگ ٹو ڈو ود یور ریلیجن. آپ کا ایک طرح سے کہہ لیجئے دینی پیشوا ہے. اچھا، اب اس دینی پیشوا سے آپ بیان کرتے ہو کہ میں دوسری شادی کی ضرورت کیوں محسوس کر رہا ہوں، اولاد نہیں ہے، پہلی بیوی کو آپ کیا مراد دے رہے ہو، اس کی ایما کیا ہے، اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کے وہ اجازت دیتا ہے اور ریفیوز بھی کر سکتا ہے، اور بیوی کو بھی بلا کے پہلی کو پوچھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے پروسیجر جس میں دوسری شادی کے پر. اسی طرح تیسری اگر کرنا چاہو 2 موجود ہوں تو پھر اسی طرح آگے چلتا ہے. لیکن ان میں یعنی ایک کے بعد ہوتی نہیں ہے. اچھا، اب ٹیونس میں انہوں نے وہی جو آیات ہیں شوہر کے متعلق کہ تم ایک کر سکتے ہو، 1 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، اور پھر اس میں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ ایک باری مطمئن رہو. اچھا، اس قرآنی آیت کو لے کے ٹیونسیا نے مونوگمس میرج کر دی ہوئی ہے، قانون بنا دیا. ترکی تو سیکولر ہے نا. اب یہاں پرسوں چوتھ بلکہ کل شاید ٹی وی پر چینل پر غالباً ایکسپریس ٹی وی چینل پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی. ایک عالم وہاں پر موجود تھے جن سے یہ خواتین، ان میں میری بیگم صاحبہ بھی چلی گئیں، اور اسی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ تو جج رہی ہیں، ان کو اسلامی قانون کا پتہ ہے. تو اس سے یہی بحث ہو رہی تھی کہ مرد کو حق صرف مرد کو طلاق کا ہے، اور وہ تسلیم یعنی اس بات پر نہیں آ رہے تھے کہ عورت جو ہے وہ کسی صورت میں بھی تنسیخ نکاح کروا سکتی، اور زینب کی مثال دے نہیں رہے تھے. اچھا، اب یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے کورٹس اور خاص طور پہ جسٹس کیکاؤس کی پہلی ججمنٹ ہے، یہ جج میڈ لا ہے. ہمارے جو قانون ہے یہاں پر تنسیخ نکاح کا مسلم خواتین کا، اس میں خلا کا تصور ہے ہی نہیں. یہ جج نے بنایا ہوا قانون ہے. اچھا، کسی اسلامی ملک میں ہندوستان سمیت خلا کی بنیاد پر عورت طلاق نہیں لے سکتی، صرف پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں. اور خلا جو ہے اب اتنی وہ ڈاکٹرن کیکاؤ صاحب نے تو ایک ججمنٹ دی تھی، میری ججمنٹ اس کے بعد ایک آئی ہے جس میں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت کوئی عورت خلا کے لیے موو کرے تو جج کا صرف یہی فرض ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اپنی مرضی سے کہہ رہی ہے کہ پیچھے اس کے اور تو نہیں ہے کوئی. یہاں ان پڑھ عورتوں کو اس طرح طریقہ بنا لیتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کا، ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں تو اگر وہ یقین اس کو ہو جائے کہ یہ اپنی مرضی سے ہی کہہ رہی ہے اور اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے تو ہی مسٹ تنسیخ کرے نکاح کی. اور اس پر وہ تو ہمیشہ سرنڈر کر دیتی ہے جو کچھ اس نے خاوند سے لیا ہوا. تو وہ سرنڈر جب کر رہی ہے تو پھر اب لیٹسٹ جو پوزیشن اس کے بارے میں ہے
وہ بھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل کے جو فارمر تھے چیئرمین، وہ اب تو ریزائر ہو گئے یا ان کو سبکدوش کر دیا گیا، ان کا ٹرم ختم ہو گئی، خالد صاحب راؤ مسعود. اچھا، انہوں نے، میں نے ان کو کہا تھا کہ اتنی زیادہ بھرمار ہو گئی ہے خلا کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کی کہ میرے زمانے میں نے یہ حکم دیا تھا جب میں چیف جسٹس یہاں کا تھا کہ جب بھی خلا کا کوئی مقدمہ آئے 3 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ سنایا جائے. اگر خاوند نہیں پیش ہوتا تو اس کی عدم موجودگی میں فیصلہ کیا جائے. اچھا، وہ اب 60,000 ہو گئی اس کی تعداد. اچھا، وہ یعنی مطلب ہے خلا کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے لیے 5 سال 4 سال لگ جاتے ہیں. تو میں نے اسے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس کو طلاق کے برابر بنا دو اور حکومت کو کہو کہ جو بھی عورت خلا لینا چاہے وہ صرف جہاں میرج کا رجسٹرار ہے اس کو خط لکھے کہ میں خاوند سے خلا کی بنیاد پر تنسیخ نکاح چاہتی ہوں. ایک کاپی خاوند کو بھیجے اور ساتھ یہ کہے کہ میں جو کچھ اس سے حاصل کیا ہے دینے کو تیار ہوں. اور خاوند کو خط لکھے جواب دے، وہ صلح کی کوشش کرے، نہیں ہوتی تو وہ 90 دن کے اندر اندر تنسیخ نکاح کر دیا جائے. یہ ریکمنڈیشن گئی ہوئی ہے فرام دی اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل ٹو پارلیمنٹ، لیکن ابھی تک یہ جو حکومت ہے اس کی جرت نہیں ہوئی کہ اس قسم کی قانون سازی ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اس قسم کی کہہ لیں، اس کو جدیدیت کہہ جائیں، لیکن جو بھی آپ اس طرح کرنے کی کوشش کریں، آپ کی جو خواتین ہیں اب تو وہ اس اسٹیج پہ آ گئی ہیں کہ آج شادی ہوتی ہے تو اگلے دن علیحدگی ہو جاتی ہے. بیکاز جو بھی شادی ارینجڈ ہوتی ہے اس پہ کمپیٹیبلٹی آف ٹیمپرامنٹس اب نہیں ہو سکتی، بڑی مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ میں جب تک جانتا نہیں ہوں جس سے میں شادی کر رہا ہوں اس سے میں کیا سے کروں. ایک وقت میں تو ٹھیک تھا، جس طرح والدین نے کر دیا، اب نہیں ہوتا یہ. اب میرے اپنے دوستوں میں، احباب میں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، دوسرے ایک ہفتہ چلی، 10 دن کے بعد بیگم صاحبہ چلی گئی. ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا اس وقت سوشو پولیٹیکل سینیریو، مگر سوشل پولیٹیکل سینیریو کی سبب بھی اس قسم کی انسیکیورٹی ہے. اس انسیکیور سوشو پولیٹیکل سینیریو میں اور جس میں ہم فکری بانجھپن کا بھی شکار ہیں، کیا اجتہاد کی اجازت ہونی چاہیے؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اجتہاد کی اجازت تو اسٹیٹ، اب دیکھیے اجتہاد کی اجازت اقبالین سینس میں تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور وہ قانون سازی سے اس کا تعلق ہے. اب وہ بات نہیں ہو سکتی کہ ایک مفتی بیٹھ کے اجتہاد کر رہا ہے، وہ ختم ہو گیا کس. اور چاہے پارلیمنٹ جیسے پاکستان کی ایسے منتخب ہو کہ آج حافظ کے پاس ہی رہنا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں کے پارلیمنٹ کی اسی کے اب کہتے ہیں کہ جی یہ اجتہاد کیا کریں گے، یہ تو ان کو تو سمجھ نہیں کہ ڈگریاں ہی مطلب ساری جھوٹی. اچھا وہ ٹھیک ہے، تو ڈگریاں تو سچی ہونی چاہیے، لیکن اپیرنٹلی یو سی دیر از اے کانسیپٹ ان ماڈرن جورسپروڈنس جس کو آرڈنری کامن مین کہتے ہیں. یہ آرڈنری کامن مین جوری کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. آپ کے ہاں بھی جو عدالتیں ہوتی تھیں انگریز کے دور میں، وہاں پہ کوئی 10 یا 15 افراد پر مشتمل جوری ہوتی تھی. یہ قانون دان نہیں تھے، دے ور آرڈنری کامن مین. اور کبھی بھی جو فیصلہ جج کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کامن مین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ اگر وہ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے تو وہ جان کے کہے گا آپ کو آپ درست کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی گائیڈنس کے لیے کچھ علماء بھی رکھ سکتے ہیں اور کچھ ایسے وکلاء جو کہ ماڈرن جورسپروڈنس سے بھی واقف ہوں وہ رکھ سکتے ہیں. اقبال کا یہی تخیل ہے. اقبال کی تصور کے مطابق مستقبل کے مجتہد وکیل ہوں گے جو آپ کے LLB کی ڈگری حاصل کر چکے ہوں. وہ تو ان پرانے مجتہدوں کو نکال دیتے ہیں. اب وہ جو پرانا مجتہد ہے وہ ولایت فقیہ ہے جیسے ایران میں ہے، اور ایران از ان اسلامک تھیوکریسی. اچھا، اب قائد اعظم نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنے گا. اب پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ کا تو تخیل ہی کیتھولک اسٹیٹ کا ہے، اسلامک اسٹیٹ کیسے سیکولر ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب اس میں اگر آپ
سوچیں کہ کون سی اسٹیٹ سیکولر ہو سکتی ہے، تھیوکریسی یا تھیوکولر اسٹیٹ ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی آپ ریکنسٹرکشن اگر